السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمیع، خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر۔ کل سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کافی زیادہ تھرل مچی ہوئی تھی، کافی زیادہ۔ وہ ایک یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں بے شک، تو انہوں نے کوئی محل خان صاحب کی موت کی خبر دے دی، اور یہ بھی کہا کہ کنفرم نہیں ہے لیکن بہت مضبوط ذرائع سے جو ہے یہ خبر آئی ہے، اور ایک نے نہیں 3 نے دی۔ تو ظاہر بات ہے پینک پھیلا، ہر طرف پھیلا یوٹیوب پہ، لیکن مجھے تو خیر کسی نے کوئی کال نہیں کی، نہ پوچھا۔ میری ٹیم نے مجھ سے پوچھا کہ سر جی آپ بتائیں کیا ہوگا، تو میں کہا جی آپ سمپل سا یہ دیکھ لیں کہ ان کا پچھلے 1 مہینے کے ویوز دیکھ لیں اور اس ویڈیو کے ویوز دیکھ لیں۔ کوئی نہ کوئی زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو ضروری ہے۔ اب وہ سنا امریکہ میں ہیں اور یہاں سے بھاگے ہوئے تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تنگ کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی بتا رہے ہیں۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ میں کہ وہ ویوز دیکھ لیں، اور باقی سب نے جتنے بھی یوٹیوبر سے یا صحافی تھے سب اس سے خبر جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو میں کہ یار میں تو ایک اسٹرالوجر ہوں، اب ذرا غور سے دیکھو کسی اسٹرالوجر کی بھی کوئی ویڈیو آئی ہے اس کے اوپر، تو میری ٹیم نے کہا سر کسی اسٹرالوجر کی ویڈیو تو نہیں آئے گی، وہ آپ بول لیں تو بولیں۔ تو میں کہ پھر بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایک ڈے تھا اور سنسنی پھیلانی تھی، ویوز لینے تھے، وہ بس اتنی تک حد تک سٹوری تھی۔ پھر خان صاحب کی بہنوں نے بھی بات کی کہ ہمارے بھائی کے ساتھ مصر کے صدر میسی کی طرح سلوک ہو رہا ہے، جیسے مصر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں کہ چلے اس کے اوپر آپ کو پھر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں، تھوڑا ہسٹری سے جوڑیں، تھوڑا چیزوں کو اسٹرالوجیکلی جوڑیں، تو پھر آپ کو لے کے بتاتے ہیں مصر۔ اور جب یہ پاکستان اور انڈیا ایک تھا جس کو ہندوستان کہا جاتا تھا، تو ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو غلاموں سے شروع ہوئی۔ قطب الدین ایبک غلام تھے، اور مصر میں بھی غلام ابن غلاموں سے حکومت شروع ہوئی۔ اور مصر میں جو تھے مخلوق کر کے جو تھا ان کا نام ان کو یہ دیا گیا، کیونکہ عربی میں یہ ورڈز کا مطلب جو ہے غلام ہوتا ہے۔ تو مصر میں بھی غلاموں سے حکومت شروع ہوئی، ابن غلام، غلام نہیں، غلام ابن غلام۔ اور ہندوستان جب یہ دونوں ملک کٹھے تھے تو یہاں پہ بھی حکومت جو شروع ہوئی وہ غلاموں سے شروع ہوئی تھی۔ پھر ہمارے ہاں ایک فیمیل آئیں رضیہ سلطانہ، ادھر بھی ایک فیمیل آئیں جو بڑی مشہور تھیں، وہ بھی جنگجو تھیں اور بڑا زبردست ان کا ایک کریکٹر تھا، وہ بھی آئیں۔ بڑا مصر کے اور ہمارے حالات بڑے ملتے جلتے، بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ ناصر جمال بھی ان کے ایک صدر تھے، تھے، تو وہ اس وقت بڑے وہ فیورڈ ہوا کرتے تھے عربوں کے بھی اور یورپ کے بھی اور امریکہ کے بھی۔ اور اس وقت اسرائیل کی اتنی کوئی خاص زیادہ اہمیت نہیں تھی، جو وہ تو 6 ڈے وار کے بعد سے جب حالات بدلنا شروع ہوئے تو پھر کہانی کلفی جو ہے عربوں کی بھی اور مصریوں کی بھی جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی۔ وہ دور تھا، ایک عجیب دور تھا۔ مصر اور ہماری جو ہے شجر ان کا نام تھا لیڈیز کا، جہاں یہاں پہ رضیہ سلطانہ تھی، تو دونوں بڑے، وہ بھی غلاموں سے، ہم بھی غلاموں سے۔ اچھا ادھر بھی ایک عرصہ آرمی رہی، ادھر بھی ایک عرصہ آرمی رہی۔ بڑی چیزیں ہمارے اندر کامن ہے، یہاں پر بہت سی چیزیں کامن ہیں۔ خیر میں مرسی صاحب کے یہ دوسری تیسری ویڈیو میں آج سے کوئی 2 سال پہلے بھی اور اس سے 4 سال پہلے بھی ویڈیو ان کے اوپر بنا چکا ہوں۔ تو اقوام مسلمین کے وہ تھے اور اتحادی حکومت میں وہ آئے تھے بیچارے، اور ان کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، وہ اسلام کے اوپر ان پہ بہت فوکس تھا، وہ اسلامی نظام کی طرف جو ہے وہ فوکس کر رہے تو بڑے ایسے نہیں کہ اب سے شروع ڈے سے، لیکن حکومت ملی اتحادیوں کی ملی، اور ایک کمزور حکومت تھی، اور لیکن بڑی محنت اور بڑی جدوجہد کے بعد وہ وہاں پر بنے اور وہاں تک وہ آئے۔ پر سسٹم جو تھا نا کہ وہاں پر ان کی حکومت، کیونکہ وہ ان کا ایک ہی نظریہ تھا کہ یہاں پہ کسی طرح جو ہے
اگر کہا جائے کہ اس وقت میں اگر کہ ایران کی بات ہو، کہیں اسلامی حکومت کا جو کنسیپٹ تھا وہ مصر میں آیا تھا مرسی کے تھرو۔ اب ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو جو کنگڈم ہیں اور جہاں کہہ لیں کہ تاناشاہی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ ایران پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اگر ادھر بھی یہ چیز ہو جاتی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا، اور ان کی خلاف پھر حکومت کے خلاف کوئی غیر نہیں، اپنے ہی تھے، اور وہی سپورٹ کر رہے تھے، وہی سب کچھ کر رہے تھے، وہ اپنے ہی، جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں، ان کی حکومت آنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ چیز جب ایران میں آئی اور ادھر بھی آئی تھی تو پھر بہت سے مسلم ممالک کو ویسے ہی جو کنگڈم ہے جہاں پر اور جہاں تاناشاہی چل رہی ہے، وہ ایک پرابلم کھڑی ہو رہی تھی، یہ پرابلم تو ہے۔ تو وہ مصر اور ہمارے والے جو تھے، انہوں نے بھی ایک یو این او میں تقریر کی تھی، اور ان کا بھی کنسیپٹ تھا کہ اسلام ایک ہے، اسلامی سارا کچھ ہو، مدینے کی ریاست کا نعرہ بھی لگایا، تو چیزیں ہضم نہیں ہوتی نا بھائی، کیونکہ یورپ کو بھی منظور نہیں اور دنیا کو بھی کہیں منظور نہیں۔ اب ایران کو دیکھ لیں نا کہ کیسے آگے لگایا ہوا اور کس طرح چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر ایک اور میں نے اس پہ کھل پہ آپ کو ویڈیو بتائی تھی کہ کس طرح ایران نے اللہ کے فرشتے ان کے لیے مدد کے باعث بنے، جب آپ چلتے ہیں اس رستے پہ تو پھر آپ کو مدد بھی آتی ہے۔ تو مصر ہمارا جو ہے نا بڑا پرانا رشتہ ہے، وہ بھی ابن غلام سے، ہم بھی ابن غلام سے، ادھر بھی پھر یہی راج، ہمارے ہاں بھی وہی راج، پھر ادھر۔ اچھا، مرسی صاحب کو لوگ زیادہ تر جانتے نہیں تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، اور میجورٹی مسلمانوں ممالک میں تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ کیا تھے، مسلمین جو تھی وہاں پہ کیا کر رہی تھی، کس طرح وہ ایک عرصے دراز سے لگی ہوئی تھی۔ لیکن موقع ملا بھی تو اتحادی گورنمنٹ میں، اور پھر وہاں پہ اگر وہ 5 6 سال 10 سال گزار لیتے تو پھر نقشہ دنیا کا، مسلم کنٹری کا نقشہ ڈیفرنٹ بدلا ہوتا، آپ کو نظر آتا۔ اب ہمارے یہاں پہ بھی وہ کل خان صاحب کے لیے وہ چھوڑ دیا کہ جی خان صاحب جو ہیں ان کو زندہ ہیں بھی ہیں کہ، اچھا خبر دی اور یہ بھی کہا کہ بڑے اتھینٹک سورس ہیں، لیکن خبر کنفرم نہیں، چلتا رہا سلسلہ۔ چلو یہ ایک دور ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ فیک نیوز، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورج گرہن جو ہے آج رات 12 بجے لگ رہا ہے اصلیشا نچھتر پہ۔ اصلیشا نچھتر کی خوبی یہی ہے کہ چیزیں نکالنا، باہر آنا، چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالنا، انتشار پھیلانا، عوام کے اندر ایسی خبریں لانا جس سے تھوڑا پینک پھیلے اور ٹینشن پھیلے، وہ چل رہا ہے۔ گرین کا تو اپنا اثر ہوگا، وہ تو ہوگا، اور یہ ریپیٹڈ گرین ہے، تب بس اتنا فرق تھا کہ تب وہ نظر آیا تھا، اور اب نظر نہیں، اثرات تو ملیں گے آپ کو پورے۔ اچھا، وہ جو صوبوں کا بھی چل رہا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کے چارٹ کو دیکھتے ہیں تو پاکستانی چارٹ جو ہے ایک ومشوتری دشا تو آپ اکثر سنتے ہوں گے نام سے، تو ایک چر دشا بھی ہے۔ اب جو چر دشا ہے وہ کیا نام ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ دشا ہوتی ہے۔ اب چر دشا پاکستان کے چارٹ سے ہم دیکھتے ہیں تو سیکریٹریس کی دشا شروع ہوئی تھی 72 کے بعد، اور اب بھی شروع ہوئی 2025 کے بعد۔ اچھا، اس ٹائم بھی جو ہے نا صوبوں کی باتیں ہونا شروع ہوئی تھی، اس وقت 1 یونٹ تھا اور 1 یونٹ ختم ہوا، پھر یہ 4 صوبے ہمارے سامنے آئے، صوبہ پنجاب، بلوچستان، سرحد اور سندھ۔ اس وقت بھی یہ چیزیں چل رہی تھی، اس وقت بہاولپور کو بھی، لیکن بہاولپور چارہ وہاں تک رک گیا۔ تو آج بھی وہ جو ہے سیم وہی چارٹ ہے، وہی سینیریو ہے، وہی چیزیں ہیں، وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب حالات تو نہیں بدلا، اس ٹائم بھی یہ تھا جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی، تو 1 یونٹ ٹوٹا اور صوبے بننا شروع ہوئے، اور آج کل پھر وہ ہے کہ صوبے جو ہیں وہ بنیں گے، اتنے زیادہ بنیں گے، اتنے زیادہ بنیں گے۔ تو اس پہ جو ہے ہماری جتنی بھی جو ہے سیاسی پارٹیاں جو ہیں، جن کا اگر خدا نہ صوبے بن گئے پھر تو اخبارک، پھر تو کہانی ختم، پھر وزیر اعظم بننا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا۔
اور حالات بڑے مشکل ہو جائیں گے، پھر پیسہ اس طرح بات کھیل جو ہے نا وہ اسی کی ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آگے جو سینیریو چل رہا ہے، آگے جو دنیا میں پرابلمس ہیں، اس میں یہ بہت میٹر کرتا ہے، بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اب یہ جیسے سورج گرہن ہے، یہ سن، مرکری، جوپیٹر ایک گھر میں ہے، اس سے اگلے گھر میں کیتو ہے، اس سے پچھلے گھر میں مارس ہے، اور بالکل اپوزٹ جو ہے وہ وینس بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ ایک الگ ہے، جب ہم ڈائریکشنز نکالتے ہیں کہ کون کون سے پلینٹ نارتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون سے پلینٹ ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ساؤتھ میں بیٹھے، کیونکہ نارتھ میں بیٹھے ہوئے پلینٹ کو ہٹ مارے گا جو ساؤتھ میں بیٹھا پلینٹ ہوگا. جیسے ورگو میں وینس بیٹھا ہوا، اب سن، جوپیٹر، مرکری تو سارے نارتھ میں ہی ہے نا جی، تو اس کے ساتھ بالکل جو ہے وہ دوسرا گھر. تو سینیریو بہت وہی ہے، مصر کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہی کیا جا رہا ہے. خان صاحب کے ساتھ جو مرسی کے ساتھ وہ تھا، مرسی صاحب چارے بہت کم مسلم کنٹری بھی لوگ جانتے تھے، اگر جانتے تھے بہت ڈیپلی اسٹرالوجی کو، وہ سیاست کو جانتے تھے، انہیں کو پتا، ینگسٹر کو تو بالکل نہیں پتا. اچھا ادھر بھی عوام جو ہے وہ بنی اسرائیلی ہے. ہاں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ مصر کی عوام بھی آپ ہی کی طرح ہی ہیں. ہاں انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. ہاں ادھر بھی ہے. تو پھر میں نے ایک سوال کیا کہ جی اگر یہ خبر آ رہی ہے تو عوام کا ریئیکشن کیا ہے؟ تو میری ٹیم نے کہا جی کچھ بھی نہیں. میں کہا اتنی بڑی خبر آپ مجھے بتا رہے ہو کہ آئی ہے اور عوام کا ریئیکشن کچھ نہیں. میں کہا ہوگا. انہوں نے کہا جی ہاں ضرور ریئیکشن ہے، پر سوشل میڈیا پہ ہی ہے. تو میں کہا دیکھ لو. تو یہ چیز ہے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چیک کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا جب دیکھ چیک کرنی ہو تو چاول کو ذرا چیک کیا جاتا ہے، ایک دو دانے چیک کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے چیک کر لیا کہ عوام میں کتنا کرنٹ ہے کہ نہیں ہے. اوپر سول افریدی صاحب نے آج کل، میں نے آپ کو بتایا نا کہ موویز آ رہی ہیں وہ ڈائلاگ سے بھری ہوئی ہیں. پیچھے ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی اچھی ڈائلاگ ڈلیوری کے لحاظ سے بڑی زبردست مووی تھی. سہیل افریدی صاحب نے بھی بڑے ڈائلاگ مارے کہ ڈی چوک ہر جگہ ڈی چوک بن جائے گا. ڈائلاگ ہے، چل رہے ہیں. اچھا جب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ جون کا مہینہ تھا، تو میں نے کہا تھا کہ وینس اور کیتو کی دشا جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے بھائی صاحب، اور جوپیٹر جو ہے وہ اپنے نچھتر سے نکل کے آگے جائے تو حالات جو ہے آگے ٹینشن والے شروع ہو جائیں گے. تو ان میں تو پیار محبت ہے، لیکن حالات آپ نے دیکھا کہ بدل رہے ہیں. وہ ایک خوف کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بدل رہا ہے. تو اب چیزیں جو ہیں، کیونکہ آگے اینڈ آف اگست میں جب آئے گا، 29 اگست بھی آئے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے فیصلے اور بہت بڑے واقعات، اور دنیا میں اب کچھ بھی وہاں پہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ایسے ایسے واقعات جو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے وہ ہیں اس کے اندر. کیونکہ ایران کی اور امریکہ کی جنگ میں جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ تو کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا امریکہ نے. کیونکہ ان کا جو ماضی کا ایکسپیرینس تھا، کسی مسلمان نے 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہی نہیں نکالا. ماضی ایسا تھا کہ ہم جائیں گے اور 24 گھنٹے میں چل بھائی یہ جا تو ہو جا، کہیں تو صرف ہمیں کہنا ہی پڑے گا تو چیزیں چینج ہو جائیں گی. یہ تو ایکسپیرینس غلط ہو گیا نا. وہ ڈھونڈتے رہے مسلمانوں کو، وہاں نکل کے مسلم. اب یہ بڑا فرق ہے مسلمان اور مسلم. ایک لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو بنایا، ایک نے کہا جی اب تو یہ مسلمان سنی بھائی فرقہ ہی تو منع ہے نا، وہ چاہے سنی ہو یا شیعہ یا وہابی ہو. ہم نے تمہیں نام دیا، حضرت ابراہیم کا جہاں جہاں ذکر آتا ہے، ہمیں تمہیں نام دیا مسلم. آپ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں، پھر کون سے والے پہ بھی فخر؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ایک جگہ سے ٹوٹتے تو اسی جگہ وہ کہتے ہیں جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا بس یہی آخر ہے جی، بس اینڈ ہے. تو اس میں یہی پرابلم. اس لیے یہ قوم جو ہے، یہ امت جو ہے کبھی امت بن نہیں سکی. وہ مسلم ہوں گے تو امت بنیں گے نا، مسلمان تو تھوڑی. تو آگے کھیل جو ہے، خان صاحب کا جو چارٹ میں صحت کے بارے میں جو بہت زیادہ ہو رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو
تو جب مارس ایریس میں آیا تھا، کیونکہ خان صاحب کا جو برتھ نچھتر ہے وہ کیتو ہے، جب بھی آپ کے برتھ چارٹ کے اوپر کوئی نیگیٹو پلانٹ جو آتا ہے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ہیلتھ ایشو ریلیٹڈ ضرور کرتا ہے. اب مارس کا تعلق ویسے بھی باڈی سے ہے، بلڈ سے ہے، اور ایریس کا تعلق ہے بھی اوپر والے حصے سے ہے. اس میں آئیز بھی آ گئی، کان بھی آ گئے، کہتا بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ، اسٹمک سے ریلیٹڈ اور کانوں سے ریلیٹڈ پرابلم وہ فیس ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے تو محل جب مارس ایریس میں تب بتا دیا تھا. وہ اب چل رہی ہے سٹوری. تو خان صاحب سے ملاقات بھی تو کسی کی نہیں ہے نا، کمیونیکیشن ہی خان صاحب کر رہی ہے. اچھا، خان صاحب کا جوپیٹر جو ہے وہ ٹرانزٹ میں تو جوپیٹر کینسر میں بیٹھا ہوا ہے، اور خان صاحب کا بائی برتھ کیتو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. جوپیٹر اور کیتو بیٹھے ہوں تو کچھ چیزیں جڑ سے ختم ہوتی ہیں اور پرابلمس بھی ختم ہوتی ہیں. اب اس سسٹم نے بھی جس طرح امریکہ کو کبھی مشکل نہیں آئی کہ مسلمانوں پہ جب بھی اٹیک کیا تو 24 گھنٹوں میں تو جو ہے چیزیں صورتحال جو ہے وہ بدل کے رہ گئی. 24 گھنٹوں میں حکومتیں ختم، 24 گھنٹوں میں صدر وزیر اعظم ختم، یہ ہوتا تھا. اچھا، ہمارے والوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوگی بیچاروں کے ساتھ، کیونکہ ہمارے والوں نے جب بھی بڑک ماری، جب بھی کچھ کیا تو منٹوں میں حکومت ختم اور ڈیل لینے کے لیے تیار ہوتے تھے لوگ. لو جو ڈیل دیں، ڈیل جلدی جلدی کریں، ڈیل سے دیر نہ کریں. وہ عادت تھی کہ جی ہم اس سے ڈیل لیں اور کریں. اب وہ پہلا شخص آ گیا، وہ کہہ رہا ڈیل تو بھائی میں دوں گا، میں نے دینی، آپ نے نہیں دینی. اب نظام جو ہے وہ ایک دم ڈسٹرب ہو گیا، پرابلم ہو گئی، بہت بڑی پرابلم ہو گئی. بھائی یہ کون آ گیا؟ بھائی اس سسٹم میں کون گھسا ہے؟ بھائی جیسے امریکہ کے لیے ایران آ گیا، ادھر سسٹم کے لیے وہ بندہ آ گیا. وہ بھائی کون ہے جو ڈیل ہی نہیں مانگ رہا ہمارے؟ پھر ہمارے کئی صحافی، اور جب پرانے زمانے میں جو پولیس کے ٹاؤٹ یا انہیں صحافی کہا جاتا تھا. صحافی ہمارے ایسے ہی. اچھا، صحافیوں کو اپنا کیریئر، جو میں نے آپ کو کہا تھا صحافیوں کا کیریئر جو ہے نا وہ بڑا ڈارک ہے. پھر انہیں یوٹیوبر سے بڑی شکایت ہے، کیونکہ اب انہیں ہٹنا پڑے گا نا، انہیں جانا تو پڑے گا، کیونکہ جب یہ سسٹم چینج ہوگا سارا جو ہونا تو ہے، کیونکہ ان کی بھی کہیں دال دلیا نہیں ملے گی. اور ویسے ہی میں نے کہا جب وینس اور کیتو کی دشا ہوگی صحافیوں کو، تو ویسے ہی یہ بسترا جو ہے وہ گول ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. پھر تو نئی کریٹو، نیا جوش، نیا ولولہ ہی ہوگا. یہ پرانے جو ہے یہ ٹاکیاں جو نا یہ ختم ہو جائیں گی، کچھ فزیکلی ختم ہو جائیں گے، کچھ ویسے ہی انریلیونٹ ہو جائیں گے. بس وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شوشہ جو ہے وہ ضروری ہے، وہ نہ کرے تو مجبوری ہے. ورنہ سوشل میڈیا نے جس طرح ان کا ادھیڑ کے رکھ دی ہے تو بڑی پرابلم ہے. تو مصر اور ہمارے جو ہے نا وہ بڑی چیزیں کامن ہیں. وہ بھی ابن غلام تھے، ہم بھی ابن غلام تھے. وہاں پہ بھی فوجی راج رہا، یہاں پہ بھی رہا. چینج بڑے لیول، ادھر مرسی صاحب کو کر دیا گیا تھا. یہاں پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہو سکے، جس کے چانس مجھے بہت کم لگتے ہیں. مصر میں تو ہو گیا، وہ اتنے بیچارے فیمس بھی نہیں تھے، لیکن یہاں چیز کرنا آپ کے بس کی بات ہے. کرنا ہوتا تو آپ 3 سال پہلے کر چکے ہوتے. پاسبل ہی نہیں، کچھ حالات ہو سے ہوتے ہیں. وہ بھی بہت گریٹ بات. حالات ایسے، وہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل ویسے بھی مصر کے تھے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے ہی نکال کے لائے تھے نا حضرت موسیٰ غلامی سے، جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں تو نے کہاں مروا دیا، اس سے اچھا تھا ہم وہی تھے، غلامی میں تھے، 2 ٹائم کی روٹی تو مل رہی تھی. یہی جملہ ہمارے والوں کا. ہاں، 2 وقت کی روٹی تو مل رہی تھی، یہ 2 وقت کا نیٹ چل رہا تھا. سٹوری سیم ہے، کہانی سیم ہے یہاں. لیکن وینس کیتو 2007 سے، اور پھر چر دشا جو ہے یہ 10 سال کی ہے. ایک ہمارے یہاں اسٹرولوجر ہیں، نام سے اگر اسٹرولوجر لگانے سے اسٹرولوجر بن جائے تو کیا ہی بات ہے کہ جی 10 سال یا 12 سال نظام چلے گا. بس مجھے اتنا بتا دے کون سا پلانٹ ہوگا، اگر یہ بتا دی میں مان جاؤں گا، میں مان جاؤں گا کہ اسٹرولوجی آتی ہے. وہ کون سا پلانٹ ہے جو 12 سال چلائے گا بھی؟ ہاں ارادہ تو ہے،
سب کچھ ہے, کیونکہ دشا جو ہے وہ جو 72 سے اور 2025 سے تھے, وہ دشا 10 سال کی ہے. وہ سیکریٹریس ڈیول زوڈک سائن کی دشا ہے. اسی دشا میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بات ہے کہ صبح صبح 1 جون ختم ہوتا اور یہ صبح وغیرہ بنے تھے. وہ دشا تو اتنی ہے. ہاں تو چیزیں بڑی مشکل ہوں. اور یہ جو ہیں کہ وہ تو بہنیں جی, وہ تو آئیں گی, وہ تو کریں گی. باقی پارٹی آپ کو میں اس میں بات ہی نہیں کرتا, میں کرنا بھی نہیں چاہتا. کیا بات کریں ان کے بندوں پہ بھی, کیا بات کریں, صرف کہانیاں سنانے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے. تو کل میں نے ٹیم کو میں کہا حوصلہ رکھو یار, حوصلہ رکھو, پینک نہیں کرتا. اب ظاہر بات ہے خبریں ایسی چل رہی ہیں, تو اب ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ جی ہم اپنا مومنٹس کو اٹھائیں اور یہ کر کہ خان صاحب زندہ ہیں یا نہیں ہے. 3 بندوں نے بتایا ہے, خبر مجھے اب کنفرم نہیں. وہ ٹائم جو مشکل تھا وہ جب مارس کیتو پہ آیا تھا, وہ مشکل ٹائم تھا, مشکل ٹائم تھا. اور کہ جی پارٹی کچھ کرے گی اور عوام کچھ کرے گی, بالکل کچھ نہیں کرے گی. ہاں بالکل بھی کچھ نہیں. ہاں بہنیں کچھ کریں گی, کچھ قدرت کے حالات ایسے وہ بنے جا رہے ہیں, اس سے مجھے ڈرایا نہیں, اس سے میں ڈرایا نہیں کرتا. باقی پارٹی کی بات کرتے ہیں, ہاں یا جو بنی اسرائیل کو, تو وہ ایک بندے نے کہا بھی تھا کہ جی آپ بنی اسرائیل ہو, تو ابے بھائی کیوں نہ کہوں, آپ ثابت کرتے ہو آپ بنی اسرائیل ہو. کل میں نے سوال کیا, میں کہا جی اب آپ کا ریئیکشن دیں, کوئی آیا نہیں سوشل میڈیا پہ. میں کہا ٹھیک ہے, تبھی تو نام رکھا بنی اسرائیل. تو یہ صورتحال ہے. 4 دشا بھی سیکریٹریز کی ہے, اس وقت 20 سیکریٹریز کی دشا تھی, صوبے بنے تھے. پھر آگے آپ کو پتا کیا کیا ہوا تھا. وہ جو کہہ رہے تھے اب کرسی میری بڑی اسٹرانگ ہے, وہ کہتے تھے کرسی میری بڑی اسٹرانگ ہے. ہاں ادھر والے بھی تو کہتے رہے اسٹرانگ ہے. تو دشا وہی ہے, حالات بھی وہی ہیں. ومشوتری دشا میں وینس کی دشا ختم ہونے والی, مرکری کے ساتھ کیتو کی دشا, کیتو بریک. پھر دسمبر میں جو ابھی تو دیکھنا سن کے ساتھ دیکھ لیں, آج گرہن لگے گا, سورج گرہن لگے گا. سن جب جائے گا 17 تاریخ کو, تو آگے کیتو میاں بیٹھے ہوں گے, یعنی ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی. لیکن سن اپنے گھر کا ہوگا, اور جہاں جہاں کیندر میں آئے گا سن, تو وہاں کیتو کے ساتھ راج یوگ بنے گا. سن کیتو جو ہے ایسٹرولوجی میں میلیفک پلانٹ جو ہے, کیتو کو, راہو کو, مارس کو, سیٹرن کو مانا جاتا ہے. اب سن کیتو جو ہو نا ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں, تو ان ریلیشن شپ سے بڑی پرابلم آتی ہے. سن کا تعلق فادر سے ہے, سن کا تعلق گورنمنٹ سے ہے. بہت سے لوگوں کی گورنمنٹ جاب کو پرابلم ہوگی, بہت سے لوگوں کی اسٹیٹس کو پرابلم ہوگی, بہت سے لوگوں کا آگے ٹینشن کافی بڑی لیول کے پر ہوگی, بہت زیادہ ہوگی جب سن لیو میں بھی آئے گا. بڑی اچھی سن اور کیتو سے ریلیٹڈ بات آئی تھی, چلیں یہاں پہ بھی ڈسکس کرتے. ویسے میرا یہ ٹاپک تو ہمیشہ ادھر ہی ہوتا ہے, ایسس کے اوپر. کیتو آپ کا اچھا آپ کیسے جج کریں گے, چلے آج بتا کے جاتے ہیں. اگر آپ کے نانا بڑے اسٹرانگ تھے نا, نانا اسٹیٹس والے تھے, پیسے والے تھے, زمینوں والے تھے, آپ کا کیتو بڑا اچھا. اگر آپ کے نانا جی نے بہت تکلیفیں دکھ اٹھائی ہیں نا, بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کا کیتو خراب تھا. ہاں جی, عمران کا کیتو اچھا ہے. کیتو تو سیاست میں لایا, اور پھر ان آرتھوڈکس سیاست روٹ سے جڑی ہوئی, وہ وہی تو باتیں کرتا ہے. وہ سسٹم کہتا ہے نہیں جی روٹس کے تھے. اب آگے آزادی بھی ہے, کریں گے بات اس کے اوپر اگلی ویڈیو, کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. اور ویوز ان کے جا کے چیک کر لیجیے گا, اور یہ جو 2 ویڈیو انہوں نے بنائی اس کے ویوز چیک کر لیجیے گا. خیر ہاں, مجھے تو اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.